الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد. شب نصف شعبان کی مناسبت سے اور بالخصوص منجی نجات کہ جس کا وعدہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اطہر سے کیا ہے، اس کے میلاد سعید کی مناسبت سے آپ سب مومنین کی خدمت میں تہنیت و تبریک عرض ہے۔ آج کی رات کہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دو ایسی خصوصیات کے ساتھ مسلمانوں کے لیے عنایت فرمایا ہے کہ جس کی جتنی قدر کریں وہ قدر کم ہے۔ ایک جانب سے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو برات کی رات قرار دیا ہے کہ انسان گناہوں سے، کفار سے، کفر و شرک اور اپنے وجود میں ظلمتوں سے برات کرے کہ یہی طواغیت ہیں جس نے انسانی نفوس کو جکڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف سے اس منجی نجات کی میلاد کی خوشخبری مسلمانوں کو اس شب سنائی گئی کہ جس نے پوری دنیا سے ظلمتوں کو ختم کرنا ہے اور عدل و انصاف اور حق کا پرچم بلند کر کے اس دنیا کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنانا ہے۔ لہذا یہ دو اہم مناسبتیں ہیں جس کی وجہ سے اس رات کا اہتمام ہمیں صدق دل کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اپنے کلمات مختصر آپ کی خدمت میں کیے جاتے ہیں اور ہم براہ راست ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی معتبر روایات سے یہاں پر تمسک کرتے ہوئے اس رات کی برکتوں، رحمتوں اور آداب اس رات کے سیکھتے ہیں اور اس سے کچھ آپ کی خدمت میں بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں صحیح سند روایات میں نصف شعبان کی شب کے اعمال یا اس کی فضیلت یا اس کی رحمت اور برکتوں کا بیان وسیع پیمانے پہ وارد ہوا ہے۔ کوئی معین عمل اس طرح سے ہمارے پاس ہو کہ اس کے علاوہ کوئی اور عمل انجام نہ دیں تو نہیں، بلکہ یہاں اس رات میں عمومی عبادات اور عمومی اعمال کا تذکرہ زیادہ ہے۔ یقیناً اعمال اس تفصیل کے ساتھ وارد ہوئے ہیں کہ ایک رات میں سب کے سب اعمال انسان انجام نہیں دے سکتا، لہذا اس میں انتخاب انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ ہم سب سے پہلے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی ان روایات سے اس رات کی قدر و منزلت اور اہمیت کو جانتے ہیں، اور دوسرے مرحلے میں انشاءاللہ العزیز ہم بعض اعمال کا روایات کی بدولت، نہ کہ اپنے نفوس کے رجحان کی بنیاد پہ، روایات کی بدولت بعض اعمال کی تعیین کرتے ہیں کہ اس میں مشغول ہو کے ہم اس رات کو گزاریں تاکہ تمسک قرآن و اہل بیت علیہم السلام حقیقی معنی میں جنم لے۔ من لا یحضر الفقی میں ایک روایت وارد ہوئی ہے۔ نصف شعبان اور اس شب کے اعمال کے عنوان سے روایات کثیر ہیں لیکن سب صحیح سند روایات نہیں ہیں۔ بعض روایات صحیح سند وارد ہوئی ہیں، ان میں سے ایک روایت کے اوپر اکتفا کیا جاتا ہے اور بقیہ سے چشم پوشی کی جاتی ہے وقت کی قلت کی وجہ سے۔ یہ روایت امام باقر علیہ السلام سے ہے، اور اس روایت کے جو روات ہیں، راوی ہیں، وہ بھی جلیل القدر اصحاب امام باقر علیہ السلام ہیں کہ حریز سجستانی، اور انہوں نے زرارہ سے نقل کیا ہے کہ زرارہ کہتے ہیں قلت لأبی جعفر، میں نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا ما تقول فی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی جو نصف رات آتی ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ قال یغفر اللہ عز وجل من خلقہ، اللہ عز وجل اپنی تمام مخلوق کو اس رات میں ان کی مغفرت کر دے گا۔ یعنی یہ نقطہ بہت اہمیت کی حامل نقطہ ہے کہ اس رات کو اللہ نے اس قدر عظمت دی ہے، اس قدر اللہ کی نگاہ میں یہ قیمتی رات ہے کہ خداوند متعال اس رات میں اپنی مخلوق کے گناہوں سے مغفرت کر دے گا۔ عفو و مغفرت ان کے معنی پہلے آپ کی خدمت میں گزر چکے ہیں
صرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ عفو کہتے ہیں معافی طلب کرنے کو۔ انسان کے نامہ اعمال میں اس کے گناہ لکھے رہ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سبب انسان کو معافی عنایت فرماتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس مغفرت ہے، اور مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ نامہ اعمال سے بھی تمام کے تمام اعمال وہ مٹا دیے جائیں۔ اس عمل کو کہتے ہیں مغفرتن۔ بس عفو و مغفرتن میں فرق ہے، یعنی اگر اس رات کوئی مغفرت طلب کرے اور مغفرت کروانے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مغفرت کروانے میں کامیاب ہو جائے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں بچے گا، سب کے سب نامہ اعمال سے ہی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک تو ویسے ہی معافی تو انسان کو میسر آئے گی، لیکن نامہ اعمال بھی انسان کا وہ سیاہکاری سے ختم ہو جائے گا۔ انسان اس جگہ پہ بہت سارے وسوسوں کا شکار ہوتا ہے، اور ان وسوسوں میں حسن ظن اللہ کی ذات پہ رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں واضح آیات ہے جس نے اللہ پہ سوء ظن رکھا وہ خود نقصان اٹھانے والا ہے۔ وہ اپنے ذہنی معیارات سے اللہ کا قیاس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا قیاس نہیں کر سکتا انسان۔ آگے دیکھیں کہ امام کیا فرماتے ہیں کہ لَأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ مِعْزَ كَلْبٍ، کہ اگر کسی شخص کے گناہ بنی کلب ایک بہت بڑا قبیلہ تھا قریش کا، اس کے پاس بھیڑیں تھیں کافی زیادہ، تو یہ محاورتاً پھر استعمال ہونے لگ گیا کہ کلب کی بھیڑیں، کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر بنی یہ جو کلب قبیلہ کلب ہے اس کی بھیڑوں کو جمع کرو اور بھیڑوں کی تمام کے تمام بال اتارو اور بالوں کو گنو، شمار کرو، جتنی تعداد ان بالوں کی ہے اگر اس سے بھی زیادہ کسی شخص کے گناہ ہوں تو اللہ معاف کر دے گا، یعنی مغفرت کر دے گا۔ معاف بمعنی یعنی مغفرت کر دے گا، یعنی آپ خود اس سے، یعنی یہاں پہ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر کسی شخص کے لیے کہ اس قدر گناہ ہیں کہ وہ اصلاً اسے دائرۂ شمار میں ہی نہیں لا سکتا، تب بھی اللہ کی ذات اس رات مغفرت طلب کرنے پہ اس کو مغفرت فرما دے گی، یعنی نام اعمال سے مٹا دے گی۔ یہ صحیح سند روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ من عدد شعر معزہ کلب، بنے یہ قبیلہ قلب کے بھیڑوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اگر کسی کے گناہ ہوں تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ دوسرا جو اس رات کی خصوصیت، دوسری خصوصیت جو اسی روایت میں مذکور ہے، ایک تو بس ہمیں اس روایت سے یہ پتہ لگ گیا یہ رات مغفرت کی رات ہے۔ سب سے زیادہ جس چیز کو مانگے وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ جس چیز کو انسان طلب کرے وہ مغفرت ہے۔ دوسری چیز ہے وَيُنزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَتَهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِلَى الْأَرْضِ بِمَكَّةِ، کہ اللہ عز و جل اس رات کو اپنے فرشتوں کو دنیا کے آسمان پر اتار دیتا ہے اور مکہ کی جگہ پہ زمین کے اوپر اتار دیتا ہے۔ زمین پہ اتارتا ہے، بالخصوص مکہ کا نام لیا، بیت اللہ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتار دیتا ہے۔ انسان کی ظاہری آنکھیں صرف اجسام کو دیکھ سکتی ہیں کیونکہ یہ لطیف مخلوقات ہیں، ملائکہ۔ انسان ملائکہ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے لیکن اسے نہیں پتہ لگ رہا ہوتا ملائکہ آس پاس ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور پہ روایات کثیر ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زری کی زیارت کرنے جائیں تو وہاں پہ ملائکہ کے ہجوم در ہجوم ہیں، انسان کو تو آنکھوں سے نہیں نظر آئے گا، لیکن یہ روایات اس جگہ کی عظمت بتا رہی ہیں۔ اسی طرح بیت اللہ ہے، ہجوم در ہجوم وہاں پہ ملائکہ کے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ اسی طریقے سے جہاں پہ مومنین اللہ کی بارگاہ میں طلب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو نازل کرتا ہے۔ بس اس رات کی دوسری خصوصیت کہ اللہ ملائکہ کو زمین کے اوپر بھیجتا ہے اور نازل کرتا ہے۔ یہ روایت ہمارے پاس آپ نے دیکھا کہ اس روایت سے ہمیں آج کی رات مغفرت کی تعلیم ملی کہ طلب کرو مغفرت، اس لیے آپ مضامین انشاءاللہ دعاؤں کے دیکھیں گے، ادھر مغفرت ہے۔ مغفرت کوئی ایک چھوٹا عمل ایسا نہیں ہے، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اساس ہوتی ہیں، اس کی بنیاد پہ بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مثلا انسانی وجود میں سب خوبیاں ہوں، عقل نہ ہو، انسان کچھ کر پائے گا؟
اس کے آنکھ کان ہاتھ پاؤں ہونے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی اس کا نتیجہ نہیں ہوگا۔ مثلا دماغ ہی نہ چلے مجنون بن جائے گا، عقل و دماغ نہ ہو تو مجنون بن جائے گا۔ اسی طریقے سے انسانی زندگی میں اعمال ہوتے ہیں، اعمال میں اگر مغفرت اس نے طلب نہیں کی تو انجام دیتا جائے اعمال، وہ ڈھیر اکٹھے ہوں گے، کوئی اس کا نتیجہ نہیں ہے۔ اس لیے مغفرت ایک ایسی اساسی چیز ہے، یہ حاصل ہو گئی تو بقیہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ مثلا دعائیں مانگتے رہیں، چونکہ مغفرت نہیں ہوئی وہ دعائیں آگے حجاب سے آگے جا ہی نہیں پا رہی۔ مغفرت ہو جائے گی تو دعائیں آگے جا سکتی ہیں۔ اب جو انسان اللہ تعالیٰ سے اور روایات اہل بیت علیہ السلام سے ہدایت لیتا ہے وہ نظام الہی جانتا ہے، وہ وہاں پہ پھر شکوے نہیں کرے گا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پہلے مغفرت کرائے انسان، پہلے اپنے آپ کا تعلق نور سے قائم کرے، اس کے بعد مغفرت کو طلب کرے۔ یہاں پہ بعض اوقات یہ وسوسہ انسانی ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ باتیں ہی ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کرے یا نہ کرے۔ یہ جو زبان ہے یہ یقینی و 100% زبان کس کی ہے؟ شیطان کی زبان ہے۔ شک کا پیدا ہونا، توہم کا پیدا ہونا، گمانات کا انسانی قلب میں اٹھنا، اس کا ماخذ شیطنت ہے۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ اللہ کے اوپر حسن ظن رکھو، وہ ذات ہے، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو بندے کے حسن ظن کی قدر کرتے ہوئے عمل کو انجام دے دیتی ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ یہ گمان نہ ہو کہ میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے، گناہ معاف ہوں گے انسان کے اور حتماً ہوں گے۔ اس کا وظیفہ مغفرت کو طلب کرنا ہے۔ بخشش، قبولیت، معافی، مغفرت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امور ہیں۔ اللہ کے امور میں ہم دخل نہیں دے سکتے، اللہ کے امور میں اپنے ذہنی خیالات کے ذریعے سے قیاس آرائیاں نہیں کر سکتے۔ انسان کا ذہن ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ اس چھوٹی سی مخلوق کے ساتھ لامحدود ذات کے بارے میں کیسے قیاس آرائیاں کر سکتا ہے؟ لہٰذا اس طرح کے تصورات ذہن میں جنم نہیں لینے چاہیے۔ ایک اور روایت ہمارے پاس ہے معتبر روایات میں سے، اور یہ امام موسیٰ رضا علیہ السلام سے عیون اخبار رضا میں نقل ہوئی ہے کہ امام موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من استغفر اللہ تبارک و تعالی فی شعبان، کہ جس نے اللہ تبارک و تعالی سے شعبان میں استغفار کی 70 مرہ، صرف 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھا یا استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھا، غفر اللہ ذنوبہ ولو کان مثل عدد النجوم، کہ اگر اس کے ستاروں کی تعداد کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، کیونکہ اللہ نے اس مہینے کو مہینے رحمت قرار دیا ہے اور مقدمہ قرار دیا رمضان المبارک کے لیے۔ رمضان المبارک شہر رمضان جو آ رہا ہے اس کے لیے مقدمہ قرار دیا ہے۔ انسان نے اپنے مانگنے کی چیزوں کی بڑی لمبی فہرست بنائی ہوتی ہے اور بعض اعمال خود سے اس نے ایجاد کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے کہ اس رات جو ہے شب مغفرت ہے، لہٰذا اس رات کو خصوصی طور پہ مغفرت کو طلب کیا جائے۔ مغفرت طلب ہو گئی، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، اور انسان کے دل میں جو موجود ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے اور اسے انجام دیتا ہے۔ اسی طریقے سے عیون اخبار رضا میں ایک اور روایت وارد ہوئی ہے، اور اس روایت میں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے لیلۃ النصف من شعبان کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی یہی 15 شعبان کی شب، اس کے بارے میں پوچھا گیا۔ قال ہی لیلۃ، یہ وہ رات ہے، یعتق اللہ فیہا الرقاب من النار، وہ گردنیں جو جہنم کی آگ میں دھنسی ہوئی ہیں اللہ انہیں آزاد کرا دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ دنیا کے مرحلے کے علاوہ کوئی انسان کے لیے اس کی جتنی زندگیاں آگے آئیں گی کوئی مرحلہ مغفرت نہیں ہے۔ شفاعت کا مرحلہ ہے، مغفرت کا مرحلہ نہیں ہے، توبہ کا مرحلہ نہیں ہے۔ فقط اور فقط یہ زندگی انسان کو اللہ نے دی ہے اس زندگی میں۔ لہذا آپ قرآن کی آیات پڑھیں کہ اگر مر گیا اور اس کی گردن جہنم میں پھنسی ہوئی تھی، نہ کفارہ قبول ہے، نہ فدیہ قبول ہے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، وہ چیخ چلا کہ اللہ سے معافیاں مانگی، اس کی معافیاں بھی کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے یہ راتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور اللہ جنہیں محبوب قرار دیتا ہے اور جن سے محبت کرتا ہے
انہیں اسی دین کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ یہ فہم دین کا نتیجہ ہے۔ یہ شعبان کی راتیں ہر کوئی نہیں برقرار کر سکتا ان شرائط کے ساتھ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جس طرح سے اس کو برپا کیا، صرف وہ انسان اس عمل کو انجام دے سکتا ہے جس سے اللہ نے توفیق دی ہے، جس سے اللہ نے محبت کی ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ رات آیا کھانے پینے کی رات ہے، سونے کی رات ہے، باتوں کی رات ہے، کئی بہانوں سے ادھر ادھر پھرنے کی راتیں ہیں۔ یہ جتنے بھی ضابطے ہیں سب بیکار۔ یہ رات انسان کے لیے یہ مغفرت کی رات ہے۔ لہٰذا پہلا عمل کیا، یعتق اللہ فیہا الرقاب من النار، دوزخ سے جہنم میں پھنسی ہوئی گردنیں وہ اللہ آزاد کر دیتا ہے۔ وَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ فِيهَا، اور اللہ اس میں گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر ابھی آپ روایات دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد دعائیں بھی آپ پڑھیں گے۔ اس وقت ہمارے پاس سامنے امام معصوم علیہ السلام ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا امام ہم تو علماء سے پوچھ کے تھک گئے ہیں کہ آج کے اعمال کیا ہیں، میں براہ راست آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہیں اعمال؟ امام یہی روایات ہمارے سامنے بیان کریں گے۔ ممکن ہے کسی کی نظر میں مغفرت کی قیمت ہی نہ ہو، وہ امام معصوم کے پاس جا کے پوچھ لی، امام کی یہی روایتیں وہ بیان کریں گے کہ مغفرت کرو، طلب کرو مغفرت۔ پھر قلت هل جعل فيها الصلاة زیادة على سائر اللیالی، اب راوی بھی بڑے زیرک ہوتے تھے، وہ چاہتے ہیں کہ اور اعمال بھی معلوم کریں، لہذا راوی نے سوال کیا یا امام اس رات میں کوئی خصوصی نماز ہے؟ توجہ کریں، اس رات میں کوئی خصوصی نماز ہے جو بقیہ راتوں میں نہیں ہے؟ فقال لیس فیہا شیء مؤظف، واجب تو کوئی شے نہیں ہے، واجب نماز کوئی نہیں ہے۔ ولیکن ان احببت ان تطوع فیہا بشیء، لیکن اگر تو چاہتا ہے کہ اطاعت میں زحمت اور محنت کر کے اطاعت کر اور کسی شے کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کو انجام دے، عاجزی انکساری سے اپنی گردن جھکا دے، کوئی عمل انجام دینا چاہتا ہے، فعلیک بصلاۃ جعفر بن ابی طالب، تو جعفر طیار کی نماز پڑھو۔ توجہ کی آپ نے کہ جعفر طیار، بہت ساری ہم ایسی نمازیں پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اگر انسان رجا کی نیت سے پڑھے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، ان کا اجر ہے، کیونکہ ہم یہ فیصلے کرنے والے نہیں ہیں کہ اس کو کیا اجر ملا، قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ لیکن ایک ہم ضرور کام کر سکتے ہیں کہ عبادات میں دیکھیں کون سی امام معصوم کے ساتھ سندوں کے ساتھ ایک عمل آ رہا ہے، اور بہت ساری ایسی نمازیں جنہیں ادا کرتے ہیں اس کا تذکرہ اس طرح سے نہیں مضبوط ذرائع کے ساتھ آیا ہوتا۔ نماز جعفر طیار جسے اہل سنت میں صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، اہل سنت میں بھی صحیح سنت روایت سے صلاۃ التسبیح آئی ہے، اور اسی طرح تاکید آئی ہے جیسے ہمارے ہاں وارد ہوئی ہے۔ جناب جعفر طیار آئے تھے حبشہ سے، کیونکہ لیٹ پہنچے میں ہجرت کر کے، مسلمانوں نے مذاق بھی بڑا اڑانا شروع کر دیا کہ انہیں تو حبشہ پسند آ گیا، اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ تو دن پہ دن گزرتے گئے، پروپیگنڈا بھی خوب ان کے خلاف ہوتا، تو بڑے غمگین اور حزین تھے۔ جب رسول اللہ سے مدینے آ کے ملاقات کی تو تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ وظیفہ عطا کیا، اور ان کے عمل سے خوش ہوئے رسول اللہ کہ جو انہوں نے نجاشی کے دربار میں حق کو بلند کیا، اور جس طریقے سے انہوں نے نمائندگی کی، اسلام اور اہل اسلام کی نمائندگی کی۔ لہذا جعفر طیار، نماز جعفر طیار ایک انمول تحفہ ہے۔ اس کا شمار ان عبادات میں سے ہوتا ہے کہ جو شیعہ اور سنی دونوں کے نزدیک صحیح سند روایات سے آیا، معتبر ذرائع سے آیا، یہ صرف ایک جگہ سے اٹھ کے نہیں آئی روایت۔ لہذا امام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو لیس فیہا شیء مؤظف، تیرے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن اگر تم کم سے کم تطوع چاہتے ہو، اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے کیا ہے، فعلیک بصلاۃ جعفر بن ابی طالب وَأَكْثِرْ فِيهَا، اب نماز جعفر ابن ابی طالب پڑھ لی، وَأَكْثِرْ فِيهَا مِن ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا ذکر کثرت سے کرو۔ اب یہ اس وقت ان سب چیزوں کی اہمیت ذکر نہیں کی جا سکتی، انسانی زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے، اور اگر کسی معاشرے میں ان راتوں کو زندہ کر دیں تو اس معاشرے پہ کیا تاثیر برپا ہوتی ہے۔
ذکر الہی وہ شے ہے کہ اگر کوئی ذات ذکر الہی سے رخ پھیر لے تو وہ قبر میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ سورہ طٰہٰ کی واضح آیات ہے۔ وہ چیخے گا، چلائے گئے، پروردگار دنیا میں تو آنکھیں تھیں اور اب میں نابینا اٹھایا جا رہا ہوں۔ تو وہاں پہ جواب دیا جائے گا، جس طرح تو نے اس جگہ بھلا دیا ہمیں، آج ہم تجھے یاد نہیں کریں گے، تجھے بھلا دیں گے، یا تجھے تیرا ہی نفس بھلا دیا جائے گا، وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ یعنی انسان کی اگلی حیات کی زندگی کی آنکھیں وہ ذکر الہی سے ہیں، اس کی رونق، اس کی زندگی ذکر الہی سے ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں اکثر فیہا من ذکر اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کا ذکر کثرت سے کرو۔ یعنی ہمارے لب خاموش نہیں ہونے چاہیے۔ کوئی پانی پی رہا ہے، چائے پی رہا ہے، کوئی کھانا بنا رہا ہے، تقسیم کھانا کر رہا ہے، واقعی ذکر الہی کرنا چاہیے۔ وہ غافلانہ عمل انجام نہ دے، اللہ کو دل ہی دل میں اللہ کو پکارے، اس سے مناجات کرے کہ پروردگار یہ تیری خاطر کر رہا ہوں، اے پروردگار اس کا اجر مجھے عطا فرما، اے پروردگار اس خدمت کی توفیق مجھ سے سلب نہ کرنا، میں بھی دنیاوی تقاضوں کی پر نہ ابھرا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں مقابلہ بازی شروع کر دوں۔ لہذا ذکر الہی قلبی جو انسان کا اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہے، حقیقت ذکر یہی ہے۔ حقیقت ذکر یہ نہیں ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ انجام پائے اور قلب اللہ کی یاد سے غافل ہوں، یہ حقیقت ذکر نہیں ہے۔ اگر ہونٹ بند ہوں، زبان بے حرکت ہو، دل اللہ سے کلام میں مشغول ہے، یہ ذکر الہی ہے۔ اس لیے قلوب کا تعلق ذکر سے ہے حقیقت میں۔ لہذا اکثر فیہا من ذکر اللہ عز وجل، اور ہمارے لیے اہل بیت علیہ السلام واقعاً ایک عظیم نعمت الہی ہیں جس کا انسان کبھی بھی اپنی زندگی میں شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ان کے سامنے واقعاً سر تسلیم خم گردنیں ہو جاتی ہیں، اس قدر عظمت ہے۔ آپ صرف دعائے جوشن کبیر کے کلمات کو پڑھیں، اس سے بہتر کہیں پہ ذکر کوئی ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم اور اہل بیت علیہ السلام سے آنے والی دعائیں، ان سے آپ کو بہتر کہیں پہ کوئی ذکر اور خوبصورت ذکر اور تعارف نہیں ملے گا۔ یعنی ابھی ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ میں اللہ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، کون ہے اللہ، کیا ہے اللہ؟ یہ سوال نہیں کر سکتے کیسے ہے، یہ سوال نہیں کر سکتے کہاں ہے۔ کیسے ہوں تو محدود کر دیں، کیفیت اس کی پرتاری نہیں ہو سکتی۔ کہاں ہے آئینہ کہہ کے مکان میں اسے بند کر دیں، متا کہہ کے زبان میں اسے بند کر دیں، نہیں، یہ سوال نہیں ہو سکتے۔ لیکن تعارف پوچھ سکتا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں اپنے رب کے بارے میں۔ آپ دعائے جوشن کبیر پڑھنا شروع کر دیں، اس کا ہر لفظ اللہ کا تعارف ہے۔ مثلا آپ ایک جگہ پہ صرف مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ سوالات انسان کے وجود میں ہوتے ہیں اور انسان معاملہ بھی اپنے نفس میں اسی طرح کرتا ہے۔ آپ کے نے کسی فرد سے کوئی معاملہ کرنا ہے اور بہت بڑا معاملہ ہے، وہ مثلا بہت زیادہ مالی بڑی ڈیل کرنی ہے آپ نے، تو آپ اس کے بارے میں کتنے سوال کریں گے؟ وہ کہاں کا رہنے والا ہے، کیسا ہے، کوئی دھوکہ تو نہیں دے گا، وعدہ پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کی طبیعت کیسی ہے، کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، کن چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ سوال کریں گے نا، ان سوالوں کے ذریعے سے کیا چاہ رہے ہیں؟ اسے پہچاننا چاہ رہے ہیں۔ ابھی ہم اللہ کو پہچاننا چاہیں، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کا سب سے بہترین طریقہ کار وہ قرآن کریم اور یہی دعائیں ہیں۔ لہذا آپ دعائے جوشن کبیر کے کلمات کو جتنا یاد کریں گے وہی اللہ کا تعارف ہے۔ یا حبیب من لا حبیب لہ، وہ تو ان کا حبیب ہے جن کا کوئی دوست ہی نہیں بنتا۔ یا انیس من لا انیس لہ، وہ تو ان سے انس پیدا کرتا ہے جس سے کوئی انس پیدا ہی نہیں کرتا۔ اور جو اللہ کو اپنا حبیب بنا لے وہ خلوتیں تلاش کرتا ہے، وہ تنہائیوں کو ڈھونڈتا ہے، کیونکہ اس کے لیے محافل، اس کے لیے رونقیں وہ اللہ سے یاد سے اس کے غفلت کا سبب بن جاتی ہیں۔ وہ خلوتوں میں رونق پاتا ہے اگر اس کے قلب میں حبیب اس کا اللہ کی ذات ہے۔ لہذا ایک ایک کلمہ پڑھیں، دعائے جوشن کبیر کا ایک ایک کلمہ اللہ کا تعارف ہے، پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کون ہے، یعنی جسے اردو میں کہتے ہیں اللہ کیسا ہے،
پتہ لگ جائے گا. جیسے کسی ذات کے بارے میں پوچھتے ہیں نا وہ ذات کیسی ہے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں معلوم ہو جائے گا. یہ بس ہمارے سامنے ہو گیا ذکر. وہ آگے ہے وَمِنَ الاستغفار ہے، دوبارہ آیا تذکرہ، کثرت استغفار کرو. کیونکہ مغفرت نہ ہو تو انسان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے. مغفرت کا نہ ہونا بہت بڑا حجاب ہے، بہت بڑا حجاب. کچھ بھی نہیں چاہیے اللہ کی بارگاہ میں الا مغفرت. اے پروردگار مغفرت کر دے. والدعاء، اور دعا. بس 3 چیزیں، ذکر، استغفار اور دعا. اب جم کریں ہم روایات کو، جم کرتے ہیں تو 4 چیزیں آ گئی. مغفرت ہے، اس کے بعد آ گیا استغفار. مغفرت استغفار ایک ہی رکھیں. نمبر 2 نماز صلاۃ. نمبر 3 ذکر. نمبر 4 دعا. یعنی ہم اپنی اس راہ کو مرکب کریں. کیونکہ ایک روایت تفصیلی روایت ہے اقبال الاعمال میں کہ اس کو اگر ہم ایک صرف ایک حصہ جس میں یہی والی ترکیب بیان کی گئی، کیونکہ سند ضعیف ہے، لیکن ان روایات کی وجہ سے ہمیں پتہ لگ گیا تھا یہ روایت انشاءاللہ معتبر ہوگی. لیکن اس میں اسی طرح سے ہے کہ اس رات میں تم کیا کرو کہ یہ رات ہے تکبیر و تحلیل و ذکر و صلاۃ، اس طرح سے و دعا، یہ اس کی رات ہے. پھر آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ، میرے والد محترم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے الدعاء فیہا مستجاب. آج کے دن جو ہے ساری کی ساری دعائیں مستجاب ہیں. البتہ دعائیں عقل مندانہ اور حکیمانہ دعائیں ہونی چاہیے. گناہوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کسی کے مومن کے ضرر میں دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالی حکیم ذات ہے. صحیح ہے. حکیم کا مطلب ہے کہ جو حکمت کے مطابق ہوگی، جو عدل الہی کے مطابق ہوگی، وہی دعا قبول ہوگی. لیکن اس میں الدعاء فیہا مستجاب، دعا مستجاب ہے. ادھر اس کا یقین کریں کہ دعا مستجاب ہے. بے شک تاخیر ہو جائے لیکن دعا مستجاب ہے. اس کے اوپر بھی ایک مطلب ہے، انشاءاللہ ابھی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، کیونکہ صرف مقصد اس میں یہ تھا کہ آج کی رات ہم ان اعمال کو جم کر سکیں کہ جو روایات میں مذکور ہیں. پہلے ایک روایت میں سوال کیا امام سے کہ یا امام، کہا تو یہ جاتا ہے مستجاب ہے، میں نے تو دیکھا کہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی، تو یہ کیا مطلب ہے؟ پھر امام نے اس میں جواب دیا. بہرحال ابھی وہ مورد بیان کا نہیں ہے. قلت له ان الناس یقولون انہا لیلۃ السکاک، کہ یہ رات جو ہے لوگ کہتے ہیں، کیونکہ اہل سنت میں یہ معروف ہے کہ اس میں تقسم فیہا الارزاق وتکتب فیہا الاجال، رزق تقسیم کر دیے جاتے ہیں، مدت زندگی لکھ دی جاتی ہے اس رات میں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا فقالت تلک لیلۃ القدر فی شہر رمضان، کہتے ہیں وہ نہیں، وہ ہے لیلۃ القدر شہر رمضان کی. اور یہ والا مطلب کئی روایات میں ہے. اصل مسئلہ اس طرح سے ہے، مختصر اشارہ کیا جائے. اقبال الاعمال میں ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیچھے سند نہیں ہے اس کی. اس روایت میں یہ آیا ہے کہ اس میں تقسم فی الارزاق و تکتب فیہ الاجال، کہ اس میں رزق تقسیم کیے جاتے ہیں اور مدت حیات لکھ دی جاتی ہے. مدت حیات انسان کی جب زندگی چھن رہی ہو نا، تب اسے پتہ لگے گا کہ مدت حیات کا مطلب کیا ہے. ابھی تو کوئی اثر ہی نہیں ہمارے اوپر ہوتا. جب پتہ لگے نا 1 سیکنڈ رہ گئے پھر مر جاؤ گے تم، اور اسے موت نظر آ رہی ہو، تب وہ تڑپے گا کہ یا اللہ تھوڑی سی بڑھا دے، تب مدت حیات بڑھانے کا مطلب اسے سمجھ آئے گا. لیکن یہ روایت اہل سنت طرق سے آئی ہیں، اہل سنت میں اس طرح کی روایات وارد ہوئی ہیں. اس کو سید ابن طاؤس نے جم کیا ہے. وہ جم اس طرح سے کیا ہے کیونکہ ہمارے ہاں بصائر الدرجات میں، کامل الزیارات میں روایات ہیں، اور راوی نے پوچھا کہ آج کی رات رزق لکھا جاتا ہے اور مدت حیات وہ لکھ دی جاتی ہے. تو امام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسی کوئی شے ہمارے ہاں موجود نہیں ہے. وہ رات 19 ماہ مبارک رمضان کی 19 کی رات ہے، لیالِ القدر کی راتیں ہیں وہ. تو اب یہ دونوں راتیں آپس میں ٹکراتی ہیں روایتیں. تو یہ آپ علماء بیٹھے ہیں کہ جانتے ہیں تعارض الادلہ کی جو بحث ہے کہ تعارض الادلہ میں اگر تعارض ہو جائے تو پہلا قاعدہ ہے کہ جم کیا جائے. تو سید ابن طاؤس نے اس طرح سے اقبال میں جم کیا ہے کہ یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 قسم کی یہ چیزیں ہیں. ایک دفعہ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت ہے
کہ اللہ جسے مٹانا چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جسے ثابت کرنا چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے، لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اس سے مراد شعبان والی، شعبان میں لوح محفوظ پہ لکھا جاتا ہے، اور ایک حتمی ہے جو حتماً ہو کے ہی رہنا ہے، وہ لیال القدر میں لکھا جاتا ہے۔ ایک یہ جم انہوں نے کیا، دوسرا جم یہ بیان کیا ہے کہ نہیں حتمی ہی بیان کی گئی ہے، لیکن ایک اس کا حصہ آج کی رات ہے اور بقیہ لیال القدر میں ہے۔ اس طرح انہوں نے دو جم کیے ہیں۔ وَإِلَّا اگر یہ جم کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے تو پھر وہ والی روایات ہمارے لیے چونکہ سنداً ضعیف ہیں اس لیے وہ قابل قبول نہیں ہوں گی کہ آج کی رات رزق لکھا جاتا ہے اور مدت حیات قلم بند کی جاتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہ والی روایت جو عیون اخبار رضا میں ہے، اس طرح کی صحیح سند روایات ہیں، یہ ہمارے لیے قابل قبول ہو جائے گی کہ یہ رات مغفرت ہے، رات دعا ہے، ذکر ہے، صلاۃ ہے، استغفار ہے، اس کی رات یہ شمار ہوگی۔ تیزی سے آپ کے سامنے بقیہ چند 2-3 روایتیں ہیں وہ پڑھ دیتے ہیں، اور پھر ہم انشاءاللہ تعالی اعمال 2-3 اس کو مرکب کریں گے تاکہ یہ اعمال ہمارے لیے معین ہو سکیں۔ اگلی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ امام صادق علیہ السلام اپنے والد محترم سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ کان علی یعجبہ ان یفرغ نفسہ 4 لیال۔ امام علی علیہ السلام اس شخص کے اوپر بڑی خوشی سے تعجب کرتے تھے، یعنی امام علی علیہ السلام کو تعجب اس شخص پہ ہوتا تھا جو 4 راتوں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے، یعنی خوش ہوتے تھے، بڑے محبت اس شخص سے کرتے تھے۔ اور جو بندہ نہ یہ کام انجام دے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اس سے رخ پھیرتے تھے۔ 4 راتوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ جو 4 راتوں میں تمام دنیا اور زندگی کے امور سے اپنے آپ کو فارغ کر دیں۔ بعض اعمال کو انجام دینے کے لیے تمام کے تمام امور سے اپنے آپ کو فارغ کر دیں۔ اس میں سے پہلی چیز کیا ہے، من السنۃ اول لیلۃ من رجب، رجب کی پہلی رات گزر گئی، اب تب ہمارے سامنے یہ روایت نہیں آئی تھی۔ دوسری لیلۃ النحر، یعنی عید الاضحیٰ کی رات، جسے چاند رات کہتے ہیں نا، عید الاضحیٰ کی رات۔ ولیلۃ الفطر، اسی طرح سے چھوٹی عید کی رات، وہ راتیں جسے ہم نے شہوتوں اور عیاشی کے لیے قرار دیا ہے، اللہ نے اسے عبادتوں کی رات قرار دیا ہے۔ ولیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی نصف رات، یعنی اس شخص سے امام محبت کرتے، یعنی امام مہدی علیہ السلام آج کی رات اس شخص سے محبت کر رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو زندگی کے تمام امور سے کاٹ کے فارغ کرے تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کر سکے۔ اگلی روایت تیزی سے دیکھیں کہ اس میں امام صادق علیہ السلام اپنے آبا اور وہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اور یہ روایات کثرت سے آئی ہیں اور صحیح سند روایت ہے، صرف ایک اس میں سے آپ کے سامنے روایت پیش کی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے شعبان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نے کیا تعارف کرا ہے، رحمت للعالمین۔ جب کہہ رہے ہیں کہ شعبان الشہری میرا مہینہ ہے تو رحمت کھل گئی، استغفار ہے، دعائیں مستجاب ہیں، عبادت قبول ہیں، یہ رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شعبان و شہری، شعبان کیا ہے، میرا مہینہ ہے۔ آپ اس سے خود اندازہ لگائیں، جب شعبان کے مہینے میں یہ کچھ ہے تو رمضان المبارک کس کا مہینہ ہے؟ شعبان اور رمضان میں وہی فرق ہے جو خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ وہ کچھ رمضان المبارک میں ملتا ہے جو تصور سے باہر، وہ اللہ دیتا ہے، اس کی نسبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر نسبت ہو جائے تو گناہ معاف ہیں، استغفار قبول ہے، دعائیں مستجاب ہیں، عبادتیں قبول ہیں، گردنیں آزاد ہو جاتی ہیں جہنم سے۔ رمضان المبارک میں پھر کیا ملے گا؟ تو بہت ہی اعلیٰ ترین چیز ہے رمضان المبارک۔ اس لیے ماہ مبارک شعبان وہ مقدمہ سازی ہے کہ تم ماہ مبارک رمضان کی بہاروں کو حاصل کر سکو۔ یہ لفظ بہار میرا اپنا لفظ نہیں ہے، یہ خود روایات میں لفظ آیا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بہار ہے مومن کی۔ لیکن خوش وہی ہو سکتا ہے جس نے صحت حاصل کی ہے، جو گناہوں کے مرض میں دھنسا ہوا ہے اور اس نے صحت ہی نہیں حاصل کی، تو کیسے وہ بہار کی لذتوں کو حاصل کر سکتا ہے؟
صحت کیا ہے؟ مغفرت۔ ہوتے ہیں نا بعض ایسے نسخے کہ ایک گولی کھا لو تو مرض سارے بھاگ جاتے ہیں، مغفرت طلب کر لو سب گناہ اندر سے دھل جائیں گے۔ صحت مندی کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کو انسان حاصل کرے۔ آگے فرماتے ہیں وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ، ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ ہے، وَهُوَ رَبِيعُ الْفُقَرَاءِ، یہ فقراء کی ربیع ہے، یہ فقراء کی بہاریں ہیں۔ ایک ہے مومن کی بہار، ایک ہے فقیروں کی بہار۔ توجہ کریں، احادیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ معنی الاخبار میں ایک روایت ہے، سردیوں کو شتاء کو، سردیوں کو مومن کی بہار کہا گیا ہے۔ وجہ بھی بیان کی روایت نے، کیونکہ سردیوں میں راتیں ہوتی ہیں لمبی، دن ہوتے ہیں چھوٹے، تو لمبی راتیں ہوں تو نیند پوری کرنے کے باوجود اسے نماز شب کی فرصت مل جاتی ہے۔ اگر کوئی بدبخت ہی ہوگا اور شقی قلب ہوگا جو سردیوں کی راتوں میں بھی نماز شب کو ترک کرے، اس کا ایک حصہ بھی نہ پا سکے، کم سے کم ایک وتر تو پڑھ لے، 2 رکعت نماز شب کی نیت سے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ انسان کے اندر جو تڑپ ہے نماز شب کی وہ اصل قیمت رکھتی ہے، لہذا راتیں جو ہیں لمبی ہیں، نماز شب پا سکتا ہے۔ دن چھوٹے ہیں، پیاس لگتی ہی نہیں ہے، روزوں سے رہ سکتا ہے، اس سے بڑھ کر بہار کیا ہوگی۔ راتوں میں نماز، پوری رات کے جاگنے کا ثواب مل دیا، نماز شب پڑھی، اور دن کے روزوں سے پورے دن کے روزے رکھنے کا ثواب انسان کو مل گیا۔ یہ ہے مومن کی بہار، ایک ہے فقراء کی بہار۔ لیکن ادھر ہمیں پہلے ایک تعین کرنا پڑے گا، رتبہ مومن بلند ہے یا رتبہ فقراء؟ اگر ہم قرآن کی زبان سے دیکھیں، عبد وہ ہوتا ہے جو جتنا فقر اللہ کے سامنے اپنے آپ کے احساس کرے، فقیر احساس کرے، وہ اتنا بلند تر ہوتا ہے۔ اتنا سب سے زیادہ بلند تر کون ہے؟ جو جتنا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حقیر اور فقیر احساس کرے۔ لہذا فقراء کی یہ بہار ہے۔ اب ادھر فقراء سے ایک مرتبہ فقر ہے، مرتبہ فقر بہت بلند ہے۔ وہ فقط اور فقط اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے، پروردگار محتاج مند، میں محتاج ہوں اور کوئی میری حیثیت نہیں ہے، میں عبد ہوں، عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے رسول کے کتنے کمالات ہیں کہ اللہ کے بعد بزرگ تر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اللہ نے ایک کمال سے بھی ان کا تعارف نہیں کرایا، عبد سے ان کا تعارف کرایا، کیونکہ عبد کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، وہ فقر محض ہوتا ہے، جو کچھ ہے وہ اپنے رب کی طرف سے ہے۔ یہ احساس اللہ کی بارگاہ میں انسان کو اجاگر کرنا چاہیے، یہی بندگی کا سلیقہ پیدا کرتا ہے فقر۔ اس لیے ربیع الفقراء ہے رمضان المبارک۔ وَإِنَّمَا جُعِلَ الْأَضْحَى لِيَشْبَعَ مَسَاكِينَكُم مِّنَ اللَّحْمِ فَأَطْعِمُوهُمْ، کہ اللہ نے یہ جو عید رکھی ہے، عید الاضحیٰ، وہ اسی لیے رکھی ہے کہ مسکینوں کو پیٹ بھر کے تم گوشت کھلاؤ اور وہ پیٹ بھر کے گوشت کھائیں۔ اگلی آپ روایت دیکھیں کہ یہ روایت آخری روایت ہے ہمارے آج کے اس درس کی، کہ امام سجاد علیہ السلام سے یہ روایت ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کان ابی زین العابدین اذا حل شعبان جمع اصحابہ، جب شعبان کا چاند نکل آتا تو امام سجاد علیہ السلام اپنے اصحاب کو اکٹھا کر لیتے اور فرماتے معاشر اصحابی، اے میرے اصحاب، اے گروہ اصحاب، اتدرون ای شہر ھذا، جانتے ہو کہ یہ کیا ہے مہینہ، جانتے ہو کہ یہ مہینہ کیا ہے؟ ھذا شہر شعبان، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول شعبان شہری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اللہ الا فصوموا فیہ محبتا لنبیکم، اب آپ نے جمع کرنے سب اعمال، اب روزے کی بات آئی، اپنے نبی کی محبت میں تم روزہ رکھو۔ یہ والا فلسفہ ممکن ہے کہ بہت سارے آج کے دور کے اذہان کو سمجھنا ہے، جو خصوصاً سلفی افکار زدہ افراد ہیں، انہیں محبت کے فلسفے اور تعظیم کے فلسفے سمجھ نہیں آتے۔ محبت رسول اللہ، یعنی وہ محبت رسول سے کرتا ہے، اس محبت کی وجہ سے وہ رسول کے پیچھے چلتا ہے۔ رسول روزے رکھتے تھے، کہتے ہیں میں محبت رسول میں روزے رکھوں گا، اس لیے فرماتے ہیں کہ فَصُومُوا فِيهِ مُحَبَّةً لِنَبِيِّكُمْ، اپنے نبی سے محبت کی وجہ سے تم کیا کرو؟ روزے رکھو۔ وَتَقَرُّبًا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور روزے کے ذریعے سے اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، تقرب حاصل کرو۔
فوالذی نفس علی بن الحسین بیدہ، وہ ذات جس کے ہاتھوں میں علی بن حسین کی جان ہے، لسمعت ابی الحسین بن علی، میں نے امام حسین علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا ہے، یقولو فرماتے ہیں، سمعت امیر المؤمنین علیہ السلام یقولو، کہ میں نے سنا ہے کہ امام علی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، من صام شعبان محبت نبی اللہ، کہ جس نے اللہ کے نبی کی محبت میں شعبان کا ایک روزہ رکھا، وَتَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس عمل سے وہ اللہ کا تقرب چاہتا ہے، احبہ اللہ عز وجل، اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اللہ اس ذات سے محبت کرنے لگ جاتا ہے جو اپنے نبی کی تعصی کرتا ہے، انہیں اسوہ بناتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ وَقَرَّبَهُ مِن كَرَامَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، روز قیامت وہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ عزت احترام دے کے اپنے قریب کرے گا، عزت احترام کے ساتھ اس شخص کو اللہ اپنے قریب کرے گا۔ وَأَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ، اور اس کے لیے اللہ نے جنت واجب کر دی ہے۔ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، چونکہ روزہ خود ایک عبادت ہے جو اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، یہ کیوں روزہ رکھ رہا ہے، یہ کہاں سے اس نے یہ سلیقہ عبادت سیکھا، یہ محبت نبی سے سلیقہ عبادت سیکھا۔ یعنی اگر ایک شخص عبادت کرے اللہ کی، اور یہ عبادت کا سلیقہ اس نے سیکھا کس سے ہے، وہ رسول کی ذات سے سیکھا ہے، تو اس شخص سے اللہ کی ذات محبت کرتی ہے، اور جس سے اللہ کی ذات محبت کرے اسے صاحب عزت بناتی ہے، نہ کہ صاحب ذلت۔ وہ روز قیامت عزتوں میں ہوگا اور جنت اس کے لیے واجب ہوگی۔ یہاں سے ہمارے لیے یہ اعمال جو ہیں وہ مرکب اور منظم ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ دعاؤں میں دعائے جوشن کبیر کا انتخاب سب سے بہترین انتخاب ہے، کیونکہ اس میں ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے اور استغفار بھی ہے، ایک بہترین جم ہے۔ اس کے بعد نماز جعفر طیار کا آج کی رات میں اہتمام کیا جائے، جیسا کہ آپ نے روایت مبارک میں دیکھا کہ امام نے فرمایا کوئی واجب نماز نہیں ہے، لیکن پڑھنا چاہتے ہو تو فوقیت دو نماز جعفر طیار کو۔ اور تیسری چیز ہے روزہ، لہذا انسان آج کے دن اس روزے کو پائے اور روزہ رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد پہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے رکھتے تھے، یہ سلیقہ عبادت ہم نے اللہ کے رسول سے سیکھا۔ عبادت فقط اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے اس روزے کو ہم قرار دیں، لیکن یہ عبادت کا سلیقہ رسول کی محبت کی وجہ سے سیکھا ہے، تو یہ روزہ انسان کی انشاءاللہ تعالی نجات کا سبب بن جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔